بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا رسول معراج پہ گیا، فورتھ اسکائی کے اوپر، چوتھے آسمان کے اوپر کئی لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ نبی عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، ملک الموت سے ملاقات ہوئی، بعض روایتوں میں نبی ادریس سے ملاقات ہوئی۔ ہر آسمان پہ اللہ کا رسول عبادت نمازیں پڑھاتا ہوا جا رہا تھا۔ چوتھے آسمان پہ جب پہنچے تو ایک ملک دکھا اللہ کے رسول، عجیب اللہ کی مخلوق، اس کا کریشن، اللہ کا کریشن ہے، قادر مطلق، عجیب کریشن کہ ایک ملک ہے پورا۔ اب ملک کو ڈسکرائب نہیں کر سکتے کہ اینجل ہوتا کیسا، یہ اللہ کی ایک عجیب مخلوق ہے، نفیس مخلوق، ہماری طرح نہیں ہو، ہیوج پرسنالٹی۔ جبرائیل کے بارے میں یہ ہے کہ ان کا ایک ونگ مغرب پہ ہے تو ایک ونگ مشرق پہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں کتنی بڑی چیز ہے، یعنی ایسٹ اینڈ ویسٹ ایسا ایک ونگ، سب کو ونگس ہے ان کو، جب وہ فلائی کرتے تو اتنی سپیڈ کہ آج تک کوئی جبرائیل کی سپیڈ نہیں بتا سکا کہ اللہ کا حکم لے کے نیچے کتنی دیر میں آتے تھے۔ فریکشن آف سیکنڈ میں جبرائیل ٹریول کرتے۔ تو وہ ملک، وہ جو اینجل تھا نا، عجیب اللہ کا کریشن۔ آپ سوچے تو ڈر لگے کہ ہیوج اللہ، غور سے سنو، ایک فرشتہ، اس کے ہاتھ پہ 1000 ہاتھ ہے، 1000 ہینڈس، 1000 ہینڈس میں 1000 فنگرس ہیں۔ میرے 5 ہے نا، 1000 فنگرس ہیں ہر ہاتھ کے۔ عجیب اللہ کا کریشن ہے۔ اللہ کے رسول رکے، اسے سلام کیا، سردار ملک، سردار انبیاء، شافی روز محشر ہے، اللہ کی افضل ترین بندہ ہے۔ اللہ کے رسول کا تو سب غلام ہے۔ تو اللہ کے رسول رکے، وہ فرشتے نے اللہ کا سرکار تو جانتے تھے، ہمارے لیے روایت ہے۔ اللہ کے رسول نے سے پوچھا، بھائی تیرا کام کیا ہے؟ بھائی ہر فرشتے کی ڈیوٹی ہے، تم کیا کرتے؟ اب سنو، اس نے کہا یا رسول اللہ، میرا کام یہ ہے کہ آسمان سے جو بارش ہوتی رحمت کی، جو ڈراپس آف واٹر نیچے، پلیز غور سے سنو، ڈراپس آف واٹر جو زمین پہ گرتے، میں ایک ایک ڈراپ کا میرے پاس کیلکولیشن ہے۔ رحمت جو آتی اوپر سے، ایک ایک ڈراپ، دیکھیں آج سائنس کیا بولتی، کتنے انچ بارش ہوئی، ڈراپس نہیں بولتی۔ نیوز پیپرز میں کیا آتا، آج بارش ہوئی بامبے میں، بہت زبردست شاور، ہیوی شاورز، وہ بولے گا 3 انچ 4 انچ 5 انچ 6 انچ 7 انچ 20 انچ بارش۔ ڈراپس کوئی نہیں بولے گا۔ آج ایون سائنس نہیں بتا سکتی کہ آسمان سے کتنے ڈراپ زمین پہ گرے، اس کا کیلکولیشن ایون کسی کے پاس نہیں۔ اس نے کیا کہا، اس نے یہ نہیں کہا کہ کتنے انچ بارش، پلیز یار غور سے سنو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کی جو رحمت آسمان سے آتی بارش کی شکل میں، شاورز کی شکل میں، تو ایک ایک ڈراپ کا میرے پاس کیلکولیشن ہے۔ کب سے؟ جب سے زمین بنی، نبی آدم کے زمانے سے، چلو میں لیتا ہوں اللہ کے رسول تک، آلموسٹ 12,000 14,000 ایئرس کا، جتنی جہاں بارش ہوتی ہے، جو بادل برستے ہیں، شاورز نیچے آتے ہیں، اس کا ایک ایک ڈراپ میرے پاس کیلکولیشن، اللہ کی رحمت کا۔ میرا کمپیوٹر کبھی وائرس نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، میرا کمپیوٹر پہ ہر چیز فیڈ ہے۔ جب یہ سنا تو اللہ کے رسول نے کہا تیرے پاس رحمت کی پورا کیلکولیشن ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر سرکار نے کہا کبھی کوئی اللہ کی کوئی ایسی رحمت ہے کہ جس کا کیلکولیشن تیرے پاس نہیں ہے؟ بارش کے علاوہ بھی کوئی رحمت اوپر سے آتی ہے؟ ہنسنے لگا، ہنس کے کہا کہ ہاں، ایک رحمت آتی ہے اوپر سے، ایک رحمت آتی ہے جب آپ کی امت، آپ کی اور آپ کی اولاد پہ صلوات پڑھتے ہیں۔ اب سنو اصل بات، ایک رحمت اور آتی ہے جب آپ کی امت آپ کے اور آپ کے آل پہ درود بھیجتے ہیں۔ کہتا ہے وہ رحمت اتنی تیز آتی کہ اس کا کیلکولیشن میرے پاس نہیں۔ وہ فرشتہ جو پورا کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا حساب ہے، اس کے بعد یہ رحمت جو اللہ کی رحمت آ رہی، صرف کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک سلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو اس سے تو اگر آپ پریشان ہیں نا، پریشانیوں میں نا پریشان ہو نا، صلوات پڑھو سے صرف صلوات پڑھتے رہو تو رحمت تو آ رہی۔ جب رحمت آئے گی تو تمہاری مصیبت دور ہوگی۔ اگر رحمت کو تم کو لینا ہے، اللہ کی رحمت کو، اصل چیز بلیسنگ ہے۔ جو ہماری پریشانیاں، ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہے نا، یہ آبسٹیکل جو چل رہا ہے نا، اس کو دور کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ صرف صلوات پڑھو۔ اور پھر ایک چیز دیتا، سور میں کل میں نے بولا تھا، اس کا اس لیے بول دے رہا، بیچ میں بات آ گئی۔ قرآن کا سورہ زاریات
زاریات، سورۃ الزاریات، شیخ محمد اس روایت کو لکھتے، اتنا سمپل عمل دے رہا رزق کے لیے، کر کے دیکھنا. اس کے پوری ایک فہرست ہے کہ کس طرح ہوتا ہے. فجر کی نماز کو جب بی بی کی تسبیح پڑھتے نا تو تسبیح پڑھے گا تو اپنا پہلو نہیں بدلنا. جس اینگل میں آپ بیٹھے ہوئے، کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ رہے تو کرسی پہ، جو آپ کا پہلو نہیں بدلنا ہوتا، آپ سیدھا نہیں بیٹھ جانا ایسا. جیسے نماز ختم کرے بی بی کی تسبیح پڑھے، 11 مرتبہ صلوات پڑھ کے سورہ زاریات کی آیت نمبر 58 اللہم رائنی رازق رزق، وہاں سے شروع ہوتی آیت نمبر 58 سورہ زاریات. یہ 27 مرتبہ ایک آیت پڑھو. پلیز غور سے سنو. 11 صلوات، 27 ٹائمز یہ آیت، پھر 11 ٹائمز صلوات. 11 صلوات اور بیچ میں 27 مرتبہ یہ آیت. سورہ زاریات سورہ نمبر 58 سوری آیت نمبر 58. یہ 40 دن تک کرو. یہاں پہ اور یہ پڑھ یہ کر کے نوے امام محمد تقی جواد علیہ السلام کو ہدیہ کرو. نوے امام کو ہدیہ کرو. کیوں کرو نوے امام کو ہدیہ؟ رزق کے لیے نوے امام. اللہ کا رسول بول رہا، عابد اللہ بھی نہیں بول رہا. اللہ کے رسول بولتے ہیں کہ اگر تم کو حلال رزق میں برکت چاہیے تو میرے نوے وارث کا واسطہ دو. اللہ کے رسول اس وقت بول رہے اپنے زمانے میں، کہا کہ تم کو حلال رزق میں برکت چاہتے، تم اپنی پریشانیوں کو دور کرنا چاہتے، تم اپنے رزق میں چاہتے، مثال کے طور پہ تمہارے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے، تم چاہتے 10 لاکھ کی برکت ہو، تو تم جو ہے یہ میرے نوے وارث کا واسطہ دو. اس لیے کہ اس امام کا نام ہے محمد. تقی آپ کا لقب ہے، جواد بھی آپ کا ٹائٹل. جوادین بولتے ہیں جب آپ قاسم ہے. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے میرے. نوے امام کا لقب ہے جواد. جواد کے معنی بے مانگے عطا کرے. جو صفت اللہ کی ہے وہی صفت یہ امام کی ہے. رزق کے لیے بہترین عمل میں آپ کو دیا ہوں. آپ ٹرائی کرو کل کی فجر کی نماز. صرف ویری سمپل، ہارڈلی ٹیکس 5 to 6 منٹ. ایک آیت پڑھنا ہے، سورہ زاریات آیت نمبر 58 پر. اچھا یہ صرف رزق کے لیے نہیں، ایون ہسبینڈ اینڈ وائف میں اگر محبت چاہتے، ایک ہیپی میرڈ لائف چاہتے، اس کے لیے بھی بہت اچھا ہے. رزق کے لیے بہت اچھا ہے. تیسری چیز، اگر سٹریس کسی کو ہے، سٹریس، اس کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے. اب یہ آیت پڑھو، کتنا سمپل ہے. 11 صلوات، 27 ٹائمز یہ آیت اور 11 صلوات. اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کے نوے امام کو گفٹ کرنا، نوے امام کو ہدیہ کرنا. ہدیہ کر کے بولنا مولا، یہ نہیں بولنا کہ بمبے کا پورا رزق میرے پاس آ جائے. یہ بولو اللہ سب کے رزق کھول دے اور آج کی صبح میرا رزق کھول دے. آپ یقین کرو اس کے بارے میں یہ کہ اگر تمہارا رزق کے آگے پہاڑ ہے تمہارے سامنے، تم کو ایسا لگ رہا کہ میرے لیے کوئی دروازہ کھلنے والا ہی نہیں، میں اب کیا کروں؟ خودکشی کر لوں، سوسائڈ کر لوں؟ حرام ہے، وہ کبھی نہیں کرنا. سوسائڈ کا مطلب تم اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے تم. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سے؟ اس لیے اتنا میں بھی اس میں بھی تھک گیا، میں پریشان ہے مولانا. اب تو میرے کو کچھ نہیں، کوئی راستہ ہی نہیں دکھ رہا سوائے سوسائڈ. واٹ ڈو یو مین سوائے سوسائڈ؟ میں نے کہا یار تم 40 سال اپنے گزارے لائف کے، اب پورا حرام میں جاؤ گے، حرام ہو جائیں گے. وہ موت ہی حرام ہے. اس کا مطلب تم کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے. اگر تم نے مثال کے طور پہ سوسائڈ کیا، مثال دے رہا اور اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، تو وہاں پہ مرنے کے بعد کس پہ بھروسہ ہے تمہارے؟ کیا مرنے کے بعد راحت ہے؟ دنیا کی چھوڑی سی پریشانی کو چھوڑ کر تم، اور لڑکیاں اپنی فیملی ممبر سے، ہسبینڈ سے، اپنی مدر ان لا سے تنگ آ کے بولے کہ اب ہماری زندگی میں کچھ ہے نہیں، میری گھر کی زندگی پوری حرام ہوگی، اب میں بہتر ہے کہ سوسائڈ کروں. ینگ لڑکیاں، میں نے کہا تم یہ کر کے تم کیا چاہ رہے کہ تم یہ سمجھے کہ مرنے کے بعد تم کو راحت ہے، بلیسنگ ہے، رحمت ہے، سکون ہے. مرنے کے بعد اور عذاب ہے، اتنا بڑا عذاب ہے کہ تم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس لیے کہ تم دنیا، تم اللہ پہ بھروسہ نہیں کیا، تم نے امام پہ بھروسہ نہیں کیا، تم اس دنیا کو چھوڑ کے کہاں جا رہے؟ ویئر آر یو گوئنگ؟ تم سمجھ رہے وہاں پہ تم کو بڑا کمفرٹ ہے، وہاں پہ تو اور مار پڑے گی. اس لیے کہ وہاں پہ اگر اللہ بولتے جا تو جس کے بھروسے پہ مرا تھا اسی کے بعد جا، کوئی جواب ہے وہاں پاس؟ کبھی نہیں کرنا، بھی سوچنا بھی نہیں. پریشانی آتی ہے، پریشانی جاتی بھی ہے.
اور جاتی ہے تو آپ دعا کر. استغفار بہترین عمل. یہ میں نے بولا، میرا مولا حسین بول رہے، میرا مولا علی بول رہے کہ جب تم پریشانیوں میں گھرو استغفار کرو. یہ نہیں کہ جب پیسہ آ جائے. اور استغفار کیسے کرو؟ اپنے وہ گناہوں کو یاد کرو یہ تم نے کیا. یہ مت بولو یار I didn't do anything.